عزیزان گرامی، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب میرے استاد بھی ہیں اور میرے مربی بھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان سے اللہ نے ایک روحانی تعلق بھی عطا فرمایا ہے۔ آج ایک عجیب بات آپ سب حضرات کو بتا رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب مولانا کو سنا تو میں پہلی دفعہ اس دعوت کے کام سے متعارف ہو رہا تھا، مجھے پہلی دفعہ ملایا جا رہا تھا، اور ایک دوست مجھے اپنے ساتھ اجتماع پہ لے گیا کراچی۔ تو مولانا کا بیان سن کے میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ یار ہمارے یہاں حضرات سے ذرا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی کرو، میں نے ان سے ملاقات کرنی۔ یہ اجتماع کا تیسرا دن ہے، اور 3 دن میں نے مسلسل بیانات بھی سنے اور بزرگوں سے میری ملاقات بھی کرائی میرے اس دوست نے۔ ہر ایک کی بات کافی پراثر اور ہر ایک کی بات کا ایک تاثر، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کیا سبھی فیصلے اوپر آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ کو میری تربیت کے لیے ایک ایسے آدمی سے میرا جوڑ کرنا ضروری تھا کہ جس کی ہر بات کو سن کے میرا دل کہے کہ ہاں جو یہ بات کر رہا ہے وہ میں کر گزروں، یا وہ بات ایسی ہے کہ میں کر سکتا ہوں، یا اس کا میرا غم ایک ہے، یا یہ میری تکلیف کو اوروں سے بہتر سمجھتے ہیں، یا ان کو میری بات اوروں سے بہتر سمجھ آتی ہے۔ مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی۔ تو وہ میرا دوست مجھے لے گیا مولانا کی طرف۔ اب مولانا اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے آپ بیان ختم ہوا تھا، بیان کے بعد آ کر تو مجھے اندر بلایا، وہ بھی ایسے کہ میرا دوست گیا حجرے میں، کہا مولانا ایک میرا دوست ہے، اس کا نام جنید جمشید ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو مولانا نے کہا جنید جمشید؟ ایسے کہا جیسے مولانا کو یوں لگا ہو کہ یہ نام وہ انہوں نے سنا ہے کہیں۔ تو کہا اس کو اندر لاؤ فوراً۔ تو میں جب اندر گیا تو مجھے مولانا سے سامنے بٹھا لیا، اور سامنے بٹھا کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو میں تھوڑا سا ذرا پریشان بھی ہوا، میں نے پھر خود ہی پوچھ لیا آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ تیرے بڑے بڑے بورڈ میرے شہر میں لگے ہوئے، فیصل آباد میں ان کو دیکھا کرتا تھا۔ آج بھی ایئرپورٹ آ رہا تھا تو کسی بورڈ پر میری نظر پڑی اسی طرح۔ تو میرے دل میں آیا یا اللہ، کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس لڑکے سے میری ملاقات ہو جائے، اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ تو میں نے مولانا سے عرض کی، میں نے کہا مولانا ایک پاکستانی نوجوان یا میری عمر کا کوئی بھی ایک آدمی، میری عمر اس وقت 30 یا 31 سال میری عمر تھی، شہرت اتنی کہ میرے تصور سے بھی باہر کی بات، مال بھی اتنا، نام بھی اتنا۔ میں نے کہا جس شہرت، نام، دولت کا میری عمر کا ایک نوجوان، ایک پاکستانی نوجوان سوچ بھی نہیں سکتا، مولانا وہ سب میرے پاس ہے، لیکن میں اندر سے بالکل خالی، ایک پریشان سا انسان۔
اور یہ بات میں نے مولانا سے ایسے بولی کہ اس بات کا میں نے ذکر کبھی کسی کے سامنے پہلے نہیں کیا، کسی کے سامنے نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شو بزنس کے جو ایکٹر اور گانے والے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی ایک جھوٹ ہوتی ہے. جب آپ ایکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ جھوٹ ہے جو بھی کر رہا ہے. اور آگے سنو، وہ یہ جانتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ایک جھوٹ ہے. آدمی جس چیز کی محنت، جس کام کو دنیا میں کرتا ہے، وہ کام تھوڑی دیر میں اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، وہ کام تھوڑی دیر میں اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. اور ایک کام کو اگر 10 سال کرے، 15 سال کرے، 20 سال کرے، تو پھر وہ انسان وہی بن جاتا ہے، ایک جھوٹ بن جاتا ہے. تو ہم کیا تھے اس وقت؟ ایک جھوٹ تھے، ہم ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، ہم ایک دھوکہ تھے. ہم دنیا والوں کو دھوکہ دیتے تھے، دیکھو میں یوں ہوں، حالانکہ دنیا والے جانتے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. ایک فلم میں ایک سے پیار کرتا ہے تو دوسری فلم میں دوسرے سے پیار کرتا ہے تو تیسری فلم میں تیسری سے پیار کرتا ہے، یہ تو جھوٹا ہے. ایک عام زندگی میں اگر آپ کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ تو ہم ساری دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ ہم بہت خوش ہیں، لیکن ایک آدمی جو مسلسل جھوٹ کی زندگی گزارے گا، اس کی طبیعت کے اندر تو سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا. وہ آپ کو، وہ نہیں تھا بڑا مشہور کمیڈین چارلی چپلن؟ چارلی چپلن کا نام سنا نا؟ بڑا مشہور کمیڈین تھا، ساری دنیا کو ہنساتا تھا. یہ ایسا کمیڈین تھا، اس کے پاس ایسا ملکہ تھا، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا، ساری دنیا اس کو دیکھ کر ہنستی تھی. وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میں اگر روتا ہوں تو بارش میں روتا ہوں تاکہ لوگوں کو میری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو دکھائی نہ دیں. میں روتا ہوں تو بارش میں روتا ہوں تاکہ دنیا کو میری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو دکھائی نہ دیں. تو وہ ساری چیز میرے اندر سے باہر آ گئی اور میں نے مولانا کو کہا میں ایک خالی آدمی ہوں، مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ تو فرمانے لگے تجھے چوٹ اصل میں اس گھٹنے پر لگی ہے اور تو مرہم اس گھٹنے پر لگا رہا ہے. میں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم سے بنایا ہے اور ایک روح سے بنایا ہے. جسم کو کیونکہ مٹی سے بنایا ہے، اس کی تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے، روح اللہ کا امر ہے، آسمانوں سے آئی ہے، تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے. پھر فرمانے لگے اگر تم کو ایک سونے کے محل میں بند کر دوں اور 4 دن تک کھانا نہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں کہوں گا مولانا یہ سونے کا محل لے لو اور مجھے 2 روٹی کھلا دو. تو کہا تو نے بھی اپنی روح کے ساتھ یہی کیا ہے، اس کو سونے کے محل میں لپیٹ دیا ہے، مال و دولت میں لپیٹ دیا ہے، شہرت میں لپیٹ دیا ہے، اس کو چیزوں میں لپیٹ دیا ہے. جیسے آج سارے ہانگ کانگ والوں نے اپنی روح کو چیزوں میں لپیٹ دیا ہے. کبھی اپنی بلڈنگیں دکھاتے ہیں، کبھی اپنی گاڑیاں دکھاتے ہیں، کبھی ہمیں اپنے بندرگاہیں دکھاتے ہیں، کبھی یہ دکھاتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں دکھا لو جو دکھانا ہے. میں نے بھی بہت ساری چیزیں لوگوں کو ایسے ہی دکھائی تھیں، اور جیسے میں اس وقت اندر سے خالی تھا، میں جانتا ہوں اس وقت تم سب بھی اندر سے خالی ہو. کوئی نہیں، تھوڑی ہماری تمہاری دوستی ہو جائے گی، پھر تم مجھے بتاؤ گے کہ تم اس وقت کس قدر محروم ہو. ہاں یہ دیکھو پاکستانی ہمارے سارے کتنے بے وقوف ہیں. یہ آج بھی مولوی صاحب کو مبارکباد دے رہے تھے ہم ہانگ کانگ کا پاسپورٹ ملنے پر. ہاں جی ہم سارے ادھر پاکستان میں بیٹھ کر سب سمجھتے ہیں تم سب یہاں بیٹھ کے کتنے سوکھے ہو. ہاں جی ہم کیسے نادان ہیں. وہ جگہ بدلنے سے کیا حالات بدل جاتے ہیں؟ یہ تو زندگی بدلنے سے حالات بدلتے ہیں. تو مجھے مولوی صاحب نے کہا تیرا یہ مسئلہ ہے
تیری روح بھوکی ہے. تو میں نے کہا روح کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے روح کی غذا تو قرآن ہے. روح اوپر سے آئی، قرآن بھی اوپر سے آیا. اس کو قرآن سنا، قرآن کے نغمے بھی تو سنا کبھی. یہ جھوٹے گانے جو تو سناتا ہے، کبھی اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تو دکھا، ہاں، تاکہ اس کو تھوڑا سکون ملے. تیرا تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.